Bismillahirrahmanirrahim. This is Irfan Saeed, and you are watching Learning Space with Irfan. So, this is the first chapter of the English of 9th class, and the chapter's name is The Savior of Mankind. इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों को वर्ड्स मीनिंग्स आने चाहिए, इम्पॉर्टेंट हैं. उसके बाद जब आपको वर्ड्स मीनिंग्स आते होंगे देन यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट द चैप्टर इनटू उर्दू. इस चैप्टर की आपको ट्रांसलेशन आएंगी पेपर में. इसके अलावा आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, जो कि क्वेश्चन आंसर्स आपको आपके एक्सरसाइजेज में भी अवेलेबल हैं, प्लस जो है वो रेलेवेंट पैराग्राफ्स के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी ये क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल सकते हैं. So Arabia is the land of unparalleled charm and beauty. अरब एक बेमिसाल कशिश और ख़ूबसूरती वाला ख़ित्ता है. With its trackless deserts of sand dunes, अपने बेहंगम सहराओं में, रेत के टीलों से भरे हुए बेहंगम सहराओं के साथ, in the dazzling rays of the tropical sun, तपते हुए सूरज की चमकती हुई शुआओं में, रेत के टीलों से भरे हुए बेहंगम सहराओं के साथ अरब एक बेमिसाल कशिश और ख़ूबसूरती वाला ख़ित्ता है. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. इसका तारों से भरा आसमान जो है उसने सयाहों और शायरों के तसव्वुरात को उभारा है. Its starry sky, इसका तारों से भरा आसमान, has excited, उभारा है, the imagination of poets, तसव्वुरात शायरों के, and travelers और सयाहों के. इसके तारों से भरे आसमान ने सयाहों और शायरों के तसव्वुरात को उभारा है. It was in this land, इसी खित्ते में था, that रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was born, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई. In the city of मक्का, मक्का मुकरमा के शहर में, which is about 50 miles from the Red Sea, जो कि बहीरा अहमर से 50 मील के फासले पर है. इसी शहर में था जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, मक्का मुकरमा के शहर में, बहीरा अहमर से 50 मील के फासले पर. The Arabs possessed a remarkable memory. अरब एक बेमिसाल याददाश्त के या शानदार याददाश्त के मालिक थे. Remarkable शानदार, memory याददाश्त, possessed मालिक थे. The Arabs possessed a remarkable memory. अरब एक बेमिसाल या शानदार याददाश्त के मालिक थे. And were an eloquent people, और बहुत ही फसीह लोग थे. Eloquent, फसीह, eloquence फसाहत, फसीह और फसाहत, इसका मतलब है ज़बान के ऊपर मुकम्मल अबूर होना. ठीक है. सो एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, और बहुत ही फसीह लोग थे. देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री. उनकी फसाहत और याददाश्त का इजहार उनकी शायरी से मिलता है. देयर एलोक्वेंस, उनकी फसाहत, एंड मेमोरी और याददाश्त, फाउंड एक्सप्रेशन, उसका इजहार मिलता है, इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी में. एवरी ईयर, हर साल, A fair was held, एक मेला मुनक़िद किया जाता था, for poetical competitions, शायरी के मुकाबलों के लिए, at उकाज़, अक्काज़ के मकाम पर. It is narrated that Hammad said to Caliph Walid bin Yazid, कहा जाता है, it is narrated, कहा जाता है, that हम्माद ने said to Caliph Walid bin Yazid, खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, I can recite to you, मैं आपके लिए पढ़ सकता हूँ, for each letter of alphabet, हर हरफ तहज्जी के साथ, 100 long poems, 100 लंबी नज़में, without taking into account short pieces, छोटी छोटे टुकड़ों को गिनती में लाए बग़ैर, हर हरफ तहज्जी के साथ मैं आपके लिए 100 से ज़ायद लंबी नज़में पढ़ सकता हूँ. and all of that was composed exclusively, और ये सब लिखी गई हैं ख़ास तौर पर, composed लिखी गई, तरतीब दी गई, exclusively ख़ास तौर पर, by poets शायरों की जानिब से, बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम के ज़हूर से पहले. और ये सब नज़में इस्लाम के ज़हूर से पहले ही शायरों ने लिखी हुई हैं. इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कुछ छोटा मौजज़ा नहीं, दैट अल्लाह अलमाइटी चोज़ द अरबिक लैंग्वेज, कि अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान का इंतखाब किया, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपने आखिरी पैगाम के लिए, एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, और अपने अहकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको बचाने के लिए. In the 5th and 6th centuries, 5वीं और 6ठी सदी में, mankind stood on the verge of chaos, इंसानियत तबाही के दहाने पे थी. verge किनारे पे, दहाने पे, chaos तबाही. 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के दहाने पे थी. It seemed, ऐसा दिखाई देता था, that the civilization, कि वो तहज़ीब which had taken 4,000 years to grow,
جس سے بننے میں 4000 سال لگے تھے ہیڈ اسٹارٹڈ کرمبلنگ، اس نے بکھرنا شروع کر دیا، ٹوٹنا شروع کر دیا۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ وہ تہذیب جسے بننے میں 4000 سال لگے وہ ٹوٹنا شروع ہو چکی ہے، بکھرنا شروع ہو چکی ہے۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، وقت کی اس گھڑی میں، اللہ Almighty raised a رسول among themselves، اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے ایک پیغمبر کو اٹھایا to lift the humanity، جسے انسانیت کو لے جانا تھا from ignorance، جہالت سے into the light of faith، ایمان کی روشنی کی طرف۔ وقت کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا جن کا کام تھا انسانیت کو ان کی جہالت سے ایمان کی روشنی کی طرف لے کے جانا۔ When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 برس کے تھے، he spent most of his time، وہ اپنا زیادہ تر وقت گزارا کرتے in solitude، تنہائی میں، and meditation، اور غور و فکر میں۔ solitude، تنہائی، and meditation is غور و فکر۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 برس کے تھے، وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارا کرتے۔ in the cave of Hira، غار ہرا میں he used to retire with food and water، وہ پانی اور کھانے کے ساتھ چلے جاتے and spent days and weeks، اور دن اور ہفتے گزارا کرتے in remembrance of Allah Almighty، اللہ تعالیٰ کی یاد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے اور پانی کے ساتھ غار ہرا میں چلے جاتے اور کئی دن اور ہفتے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا کرتے۔ The period of waiting had come to a close، انتظار کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ His heart was overflowing، ان کا دل بھر چکا تھا with profound compassion for humanity، گہرے جذبات کے ساتھ for humanity، انسانیت کے لیے۔ profound، بہت ہی گہرے، intense، compassion، جذبات، ہمدردی for humanity، انسانیت کے لیے۔ ان کا دل انسانیت کے لیے بہت ہی گہرے جذبات کے ساتھ، ہمدردی کے جذبات کے ساتھ بھر رہا تھا۔ He had a pressing urge، ان کی شدید خواہش تھی، pressing urge، شدید خواہش تھی to eradicate wrong beliefs، کہ غلط عقائد کو جڑ سے اکھاڑ دیں۔ eradicate، جڑ سے اکھاڑ دینا، یعنی کہ مکمل خاتمہ کر دینا تاکہ وہ دوبارہ گرو نہ کر سکے۔ eradicate، جڑ سے اکھاڑنا۔ He had a pressing urge، ان کی شدید خواہش تھی to eradicate wrong beliefs، کہ غلط عقائد کو جڑ سے اکھاڑ دیں۔ social evils، سماجی برائیوں کو۔ cruelty، ظلم کو۔ and injustice، اور ناانصافی کو۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ غلط عقائد، سماجی برائیاں، ظلم اور ناانصافی کو جڑ سے اکھاڑ دیں۔ The moment had arrived، وہ لمحہ آ چکا تھا when he was to be bestowed with نبوت، جب انہیں نبوت سے نوازا جانا تھا۔ one day، ایک دن when he was in the cave of Hira، جب وہ غار ہرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام came، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے and conveyed to him، اور ان تک پہنچایا the following message of اللہ Almighty، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام۔ ایک دن جب وہ غار ہرا میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان تک اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا۔ read in the name of thy Lord who created، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ created man from a clot of congealed blood، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ read and thy Lord is the most bountiful، پڑھ کہ تیرا رب سب سے مہربان ہے۔ who taught the use of the pen، جس نے قلم کا استعمال سکھایا۔ taught man that which he knew not، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun، the revelation، وحی of the divine message، مقدس پیغام کی which continued، جو جاری رہا for the next 23 years، اگلے 23 برس تک had begun، وہ شروع ہو چکا تھا۔ وحی کا مقدس پیغام کی وحی کا سلسلہ جو اگلے 23 برس تک جاری رہا وہ شروع ہو چکا تھا۔ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had arisen، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ چکے تھے to proclaim، دعویٰ کرنے کے لیے the oneness of اللہ، یعنی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید کا دعویٰ کرنے کے لیے، and the unity of mankind، اور انسانیت کی یکسانیت کا، انسانیت کے اتحاد کا دعویٰ کرنے کے لیے اٹھ چکے تھے۔ his mission، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد was to destroy، تباہ کرنا تھا the nexus of superstition، توہم پرستی کے مرکز کو۔ nexus is the مرکز، superstition توہم پرستی، ignorance جہالت، and disbelief اور کفر۔ ان کا مقصد تھا توہم پرستی، جہالت اور کفر کے مرکز کو تباہ کرنا، and set up a noble conception of life،
اور زندگی کا ایک شریفانہ مقصد قائم کرنا اینڈ لیڈ مین کائنڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلس، اور انسانیت کی رہنمائی کرنا ایمان کی روشنی کی طرف اور مقدس جنت کی طرف. سنس دس بلیف واز تھریٹننگ دیئر ڈومیننس ان دا سوسائٹی، چونکہ یہ عقیدہ ان کے غلبے کو نقصان پہنچا رہا تھا معاشرے میں، the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and his followers. عرب کے جو لوگ تھے انہوں نے جو بت پرست تھے، پیگنز بولتے ہیں بت پرستوں کو، عرب کے جو بت پرست تھے they started to mount pressure، انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کیا on the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his followers، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے پیروکاروں پہ. چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کو نقصان پہنچا رہا تھا تو عرب کے بت پرستوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر دباؤ ڈالنا شروع کیا. They wanted them to renounce their cause، وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں، renounce پیچھے ہٹ جائیں and to take to idol worshipping، اور بتوں کی پرستش شروع کر دیں. On one occasion، ایک موقع پر they sent a delegation، انہوں نے ایک وفد بھیجا to the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's kind and caring uncle ابو طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز اور مہربان چچا ابو طالب کے گھر پر ایک وفد بھیجا. they told him، انہوں نے ان سے کہا to restrain the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکیں from preaching Allah Almighty's message، اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلانے سے، اور face their enmity، یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں. انہوں نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلائیں، ورنہ پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں. Finding himself in dilemma، اپنے آپ کو ایک المیہ کی حالت میں پاتے ہوئے he sent for his nephew، انہوں نے اپنے بھتیجے کو پیغام بھیجا and explained to him the situation، اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا. The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم responded with these memorable words، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یادگار الفاظ سے جواب دیا. My dear uncle، میرے عزیز چچا، if they put the sun in my right hand، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں and the moon in my left، اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah، توحید، even then تب بھی I shall not abandon، میں نہیں چھوڑوں گا the proclamation، دعوے کو of the oneness of Allah، توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید کے دعوے کو نہیں چھوڑوں گا. I shall set up the true faith upon the earth، میں اس زمین پہ جو سچا جو مذہب ہے، جو ایمان ہے، جو دین ہے، وہ قائم کروں گا، اور perish in the attempt، یا اسی کوشش میں ختم ہو جاؤں گا. alright، since it's a little bit long chapter، تھوڑا سا لمبا چیپٹر ہے، تو I think اس کو آج کی ویڈیو میں یہاں تک کور کرتے ہیں. اس کو نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس کا سیکنڈ پارٹ اپلوڈ ہوگا، اور تھرڈ جو پارٹ ہوگا اس ویڈیو کا اس کے اندر ہم اس کی ویکیبلری اور اس کے کویشچن آنسرس کو ڈسکس کریں گے. سو ٹل دین تھینک یو سو مچ. آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.